مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المفاضل بين الصحابہ عبد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عابدین الحق كما كانوا نتولاهم جميعا ولا نذكر الصحابة الا بخير. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. آج کا ہمارا سبق ہے افضلیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلفائے راشدین میں سب سے افضل ہیں. اس سے پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں. ہمارے نزدیک امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے. جو امام ہے ہم اسی کو ہی خلیفہ سمجھتے ہیں اور جو خلیفہ ہم اسی کو امام سمجھتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو امام کو معصوم سمجھتا ہے اور سب سے پہلے امام وہ کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت سیدہ کائنہ فاطمہ الزہرا ہیں، پھر مولا علی مرتضیٰ ہیں. 12 امام ہو گئے اور 14 معصوم یوں شمار کر لیتے ہیں. یعنی 2 امام سیدہ کائنات کو بھی شامل کر لیا اور باقی 12 اماموں کو امام، تو کہتے 14 معصوم ہو گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا، باقی جن کا دیگر مکتبہ فکر اہل تشیع ہیں تو ان کا عقیدہ ان کے اعتبار سے ہے. ہم جو اہل سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں، قرآن و حدیث پر، اس اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے. امام غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے. جب ہم امام کو معصوم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، محفوظ ہے، تو ٹھیک ہے. نبی کے علاوہ مخلوق میں، انسانوں میں، نبی کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے. اور نبی کو جو معصوم سمجھتے ہیں اس کی پیچھے ریزن موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی انبیاء پر بھیجتا ہے اور اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے اس میں لوگوں پر کسی قسم کا شبہ نہ رہ جائے کہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام لانے میں یا ہم تک پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے، جھوٹ آ گئے. اس کی بھی وجہ یہ ہے. اور اسی وجہ سے فرشتوں کو معصوم بنایا گیا کیونکہ وہی لے جانے والے ہیں. تو لوازم نبوت میں ایک عصمت ہے. جب ضرورت معصوم ہونے کی نبیوں کے ہے، ورنہ بشر کا مطلب کیا تھا کہ بھئی وہ دنیا میں آئیں اور ان اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھے اعمال پر جزا دے. اگر کوئی ان سے برا عمل سرزد ہوتا ہے اس پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، سزا ہوگی، عقاب ہوگا، عتاب ہوگا، جو بھی ان کے مرتبے کے مطابق بنتا ہے. نبیوں کی ذات کو ان سے مستثنا قرار دے کر ان کو ایک ایسا سٹیٹ دے دینا، ایسا مرتبہ مقام دے دینا کہ بھئی آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے گارنٹی دے دی ہے. ہیں بشر لیکن مقام و مرتبہ ایسا دے دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ اس واسطے دیا تاکہ اللہ کے جو پیغام پہنچانا، اللہ کے کلام پہنچانے میں، اللہ کا جو وحی اللہ تعالیٰ وحی دیتا ہے تو اللہ کے وحی پہنچانے میں، لے جانے میں، آگے لوگوں تک تبلیغ کرنے میں یہ شبہ، اعتراض، تہمت ان پر نہ آ سکے کہ یہ اللہ کے کلام پہنچانے کے اندر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسالت کو خاص کیا ہے کہ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا تو سمجھ لیں منصب رسالت وہ پورا کر دیا، اور اگر نہیں پہنچایا تو منصب رسالت پورا نہیں کیا، بشر کو ٹچ نہیں کیا یہاں پر. اس واسطے یہ ضروری ٹھہرا کہ بھی عصمت کی ضرورت بشریت کو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا پیغام وہی جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہے.
یہ حاصل یہ ٹھہرتا ہے۔ باقی جو دیگر ائمہ ہیں، انبیاء کی جو اولاد ہے، ان کو کیوں ضرورت ہے معصوم ہونے کی؟ اگر کہیں کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے پیغام کو جو آگے انہوں نے پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ آگے جب پیغام پہنچانا ہے تو جس طرح نبی معصوم ہے تو ان کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین باؤنڈ ہو گئے، دین لمیٹڈ ہو گئے، صرف آل تک خاص رہ گئے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ختم ہو گیا۔ ان سب روایتوں کو غلط ماننا پڑے گا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء کو خاص کرنا پڑے گا آل کے ساتھ، اور ہر آل کا صاحب علم ہونا ضروری ٹھہرے گا، بلکہ جبرن ضروری ٹھہرے گا۔ لیکن ہم مشاہدے سے دیکھتے ہیں آل رسول ہیں لیکن علم کی دولت سے سرفراز نہیں بھی ہمیں ملتے۔ کوئی چیدہ ہوتے ہیں سادات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے بھی نوازا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم دین سے ان کے حصے میں یہ دولت نہیں آتی۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سید نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دین کی دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ عقلی طور پر دیکھیں، یعنی ہمارا مذہب اسلام ایسا ہے کہ ہم اس کو غیر پر پیش کر سکتے۔ اگر براہمن ہندو ہو، ہندو مت کے اندر براہمن کی قدر ایسے کرتے ہیں، بلکہ کھانا بھی کھا کر آئے نا کسی کے گھر تو وہ کہتے ہیں ہمیں دند کسائی بھی دو، ہم نے آپ کے کھانا پر ٹکر کھایا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں پر شخصیات کی جو پوجا پاٹ ہے وہ نہیں ہے۔ اسلام نے بالکل رول دے دیا، بھائی اس کے اوپر اپنا نتیجہ اس کے اوپر رکھو۔ اسلام نے پورا معیار دیا، اس کے اوپر اپنا معیار رکھو۔ اسلام نے بالکل پورا ایک قانون دیا ہے کہ بھی تمہاری زندگی یہاں تک چلتی رہے گی، شخصیات کی طرف نہیں لگایا۔ سادات کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ احترام ہی چھوڑنا ہے، یہ افراد ہے، افراد و تفرید سے نہیں ہے۔ سادات کا احترام شرف نسب کی وجہ سے وہ بہر صورت لازم ہے۔ ہاں، جب تک وہ مسلمان ہے شرف نسب کی وجہ سے آل رسول کا احترام کرنا واجب ہے۔ یہ بات اپنی جگہ رکھی۔ جس طرح دیگر وجوب ہے نا، تو اس کو بھی ایک واجب سمجھ کر اس کو ایک طرف رکھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ دین اسلام کی جو تبلیغ کرنی ہے وہ کیا سادات پر ضروری ہے؟ اگر سادات پر ضروری ہے اور سادات ہی صاحب علم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس طرح یہودی وغیرہ کے اندر بھی کنسیپٹ ہے کہ ان کا ہی خاص طبقہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، کیا اسلام کے اندر بھی ایسا ہے کہ جس طرح برہمن ہیں وہی اوپر سطح پر آ کر دین کے حوالے سے یا ان کے اپنے مذہب کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ کیا اسلام کے اندر بھی ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے ویلیو دے دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور معیار تقویٰ جو ہے، معیار تقویٰ وہ علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ یعنی علم تقوی کا معیار کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ پلید ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اسی کے اوپر آپ اپنا زندگی کے معاملات کو استوار کریں گے، فائدہ ہوگا، آپ متقی بنتے جائیں گے۔ ھدی للمتقین۔ تو سورہ حجرات میں اللہ نے اس والے سے واضح کر دیا کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہے وہ کون ہے؟ اتقاکم۔ انسب نسب والا نہیں بولا، پرہیزگار بولا ہے، اتقاکم۔ یہ اتقاکم بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، رسپیکٹ والا وہ، اور متقی کے لیے علم ضروری ہے، اسے پتہ چلے کہ بھی کس طرح ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح پاکی پلیدی ہوگی، کس طرح جائز و ناجائز امور ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری بنتی ہیں۔ متقی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صوفی بغیر علم کے نہیں صوفی بن سکتا، صوفی کے لیے علم ضروری ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہماری گفتگو کا ابھی تک جو کی اس کا یہ ٹھہرا کہ دین اسلام یہ ایسا دین ہے جو شخصیات کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص پیمانہ ہے، اس خاص پیمانے کو جو بھی لے جائے دین اسلام اسی کو عزت دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اس میں ذات پات کا تصور نہیں، یہ جی بزرگوں کی آل میں سے ہے، یہ سید زادے کے ہیں، ماشاءاللہ وہ عزتیں شرف نسب کی اپنے اعتبار سے، کوئی خاندان صدیقیت سے ہو جی سلام ہے، کوئی فاروقی نسب ہو سلام ہے، کوئی سید زادہ ہو سلام ہے، کوئی علوی ہو سلام ہے، کوئی عثمانی ہو سلام ہے، شرف نسب کے اعتبار سے سلام ضرور ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرف نسب معیار نہیں ہے،
عزت کا معیار تقوی ہے، اور تقوی کے لیے علم ضروری ہے۔ والعلم شرط الولایت، علم ولایت کی شرط ہے۔ تقوی، ولایت یہ تبھی حصول ہو سکتے ہیں جب علم ہوگا۔ اب جب تک یہ بات ثابت ہوگی تو اب ہماری کتب فقہ کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے، اب آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ در مختار میں اور فتاوی خیریہ کی دونوں عبارتیں یکساں ہیں، اس کے اندر لکھا کہ عالم کا درجہ سید قریشی سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ عالم کو سید سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے، یہ در مختار میں بھی لکھا ہے، فتاوی خیریہ میں بھی لکھا، اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر صفحہ 274 پر 2 صفحوں پر مستقل آپ نے فتویٰ دیا ہے امام اہل سنت نے، جنہوں نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، انہوں نے فرمایا ہوا ہے، آپ سے باقاعدہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ عالم کا درجہ سید سے زیادہ ہے، شرف نسب کے اعتبار سے نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اعلیٰ حضرت رما کا جو فتویٰ اس والے سے ہے کہ سید کی تعظیم ہونے کے اعتبار سے وہ شرف نسب کے اعتبار سے ہے، اور جو یہ فتویٰ ہے جس کے اندر عالم کو سید سے زیادہ درجہ دیا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے عند اللہ وہ تقوی ہے۔ اور تقوی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کا متقی ہونا وہ اس کے علم سے پتہ چلے گا، اس کے اعمال صالحہ سے پتہ چلے گا، اس اعتبار سے ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی یہ بندہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، اس ساری گفتگو کا چونکہ پیچھے بیک چل رہی ہے، اس لیے میں یہ ایک بیس بنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں ہم میں سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جناب ایک عورت آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے حضور میں آپ سے مسئلے پوچھ لیتی ہوں، حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اب تو آپ سے مسئلے پوچھ لیتی ہوں، آپ کے بعد کس سے مسئلے پوچھوں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح ہی آنا اور آ کے ابو بکر سے پوچھ لینا۔ امام نووی نے اس کی شرح کے اندر فرمایا کہ یہ بات صریح طور پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب خلافت پر اپنے بعد ابو بکر کو منتخب فرما رہے ہیں، اور پھر منصب امامت پر اپنی حیات ظاہرہ کے اندر ہی منتخب فرما دیا۔ طویل حدیث ہے جس کے اندر کہا گیا حضور آپ عمر کو کہیں وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے جماعت کرا دیں، ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رقیق القلب ہیں، مصلی پر آپ کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، آپ کی یاد سے وہ آنسو بہیں گے، رونے والی کیفیت ہوگی، رقیق القلب ہیں، قرات صحیح طرح نہیں ہو سکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا؟ نہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں کہ امام ایسا ہو، میرے مصلی کا امام ایسا ہو جو کھڑا تو اللہ کی بارگاہ میں ہو لیکن اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو اور رقیق القلب ہو، رو بھی رہا ہو، کیفیت ہو یہ ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا عبادت کے لیے ہے اور محبت مصطفیٰ سے وہ رو رہا ہو، الفاظ کیفیت کے اندر وہ الفاظ جو ہیں وہ پورے طور پر کنٹرول میں نہ بھی ہوں، اللہ کے محبوب پسند یہ فرماتے ہیں میرے مصلی کا جو امام ہو ویسا ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے؟ یہاں تو نمازیں پکی ہو رہی ہیں اور حضور پسند فرما رہے ہیں نماز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو خیال میرا رہے۔ اور پھر حضور نے دیکھا بھی، یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، تو وہاں پر کہا کہ حضور جناب عمر فاروق کو منتخب کرے، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو، تیسری مرتبہ بھی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال آتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب جب بات چل رہی تھی بنی ثقیفہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے والے سے، تو پھر اس وقت کسی صحابی نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے خلافت کے قائل تھے، انہوں نے یہ دلیل کیوں نہیں دی کہ دیکھیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر ابو بکر کو امام بنایا ہے، لہذا تم بھی اب اس کو امام بناؤ۔ وہاں پر تو یہ کہا گیا الائمۃ من قریش، انصار نے کہا امام ہم میں سے ہوگا، قریش نے کہا امام ہم میں سے ہوگا، تو وہاں پر تو یہ کہا گیا الائمۃ من قریش۔ اگر یہ نماز والی دلیل جس طرح تم بناتے ہو اگر یہ دلیل ہوتی تو وہاں بھی کوئی صحابی بھی دلیل دیتے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔
ہمسایوں کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا. اب مسئلہ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ انصار کہتے ہیں ہم میں سے امام بنایا جائے، قریش کہتے تھے ہم میں سے امام بنایا جائے. وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل پیش فرمائی، الائمۃ من قریش. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اس وقت دلیل پیش کی. اور جب دلیل پیش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ میں جماعتیں کرائی انہوں نے بھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ آخری جماعت کے اندر آخری نمازیں 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں، اب حق ان کا ہی بنتا ہے کہ یہ منصب خلافت پر بھی ہیں. اور باقاعدہ اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کلمات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کے لیے منتخب ہمیں پسند کیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ان کو منتخب کر دیا ہے. باقاعدہ اقوال ملتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہوگی جی انہوں نے بات نہیں کی، بات کی ہے، یہ بات بھی کلیئر ہوگی. اب اس والے سے ائمہ کرام یہ جی افضلیت کے والے سے ایک بڑی باریکی آئی ہے کتب عقائد کے اندر، میں اس والے سے اس کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ افضلیت کا معنی کیا ہے. افضلیت کا مراد یہاں پر افضلیت کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کی افضلیت جو ہے وہ باقی صحابہ کرام پر ہے. اس افضلیت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس افضلیت کا مفہوم لائیں کثرت ثواب، تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ کثرت ثواب سے ہے. تو کثرت ثواب کا تو تبھی ہوگا نا کہ جب اللہ کی جناب میں ثواب مل رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کر رہے ہیں. تو بعض نے کہا نہیں، یہ وجہ بھی نہیں. اگر افضلیت کا معنی کثرت ثواب کریں تو یہ وجہ تب ہوگی جب ہم اللہ کے معاملے پر مطلع ہو جائیں. اور جو یہ امر باطنی ہے تو امر باطنی کے اوپر ہم کیسے مطلع ہو سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک، اگر فضیلت مراد ہو افضلیت سے مراد، تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک اتنی فضیلت ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی جزوی فضیلت ایسی ہے جو ایک کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں. حضرت علی مرتضیٰ کے لیے کہا عقبہ، یہ زیادہ فیصلے فرمانے والے ہیں، اور دیگر کے لیے الگ سے کہی گئی. تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت موجود ہے. تو جب ہر ایک کی الگ سے فضیلت موجود ہے تو پھر افضلیت کا معنی یہ بھی نہیں بنتا. اب پھر افضلیت کا معنی کیا رکھا جائے؟ ابھی میں ایک محقق کی تحقیق عرض کر رہا ہوں، علامہ عبدالمدراسی کو پھر آخر میں ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ جن کو سارے صحابہ نے منتخب کیا، سارے صحابہ کی توجہ گاہ بنے، سارے صحابہ نے یعنی جن کی بیعت کرنے میں زیادہ صحابہ تھے وہ افضل ٹھہرے، جن کی میں تعداد کم ہوتی گئی ان کا درجہ اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. یہ انہوں نے کہا کہ راجح قول یہی بنتا ہے. تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی کے اوپر ترجیح دی جائے. علامہ عبدالعلی مدراسی آپ فرماتے ہیں کہ افضلیت کا جو مراد ہے وہ ہے اکثریت ثواب وعظمیت مرتبہ، ثواب کی کثرت اور مرتبے کا بڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھی ثواب ان کا زیادہ تھا؟ تو کہتے ہیں الشیخ ابن حمام، علامہ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر باب الامامت کے اندر اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ابو بکر عالم صحابہ بودند، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے زیادہ علم والے تھے، اور علم والا ہونا کثرت ثواب کا مقتضی ہے، تقوی والا ہونا کثرت ثواب کا مقتضی ہے. بھئی ثواب ملنا تو اللہ کی جناب میں ہے، تو اس کے ملنے کے جو ذرائع ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے موجود ہے نا. یہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے شرح مشکات میں بھی اسی طرح کی تقریر ارشاد فرمائی ہے، یعنی فتح القدیر والے بابا جی کی. اور امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے در کلام خود نیز بران نص کردہ اسی بات کے اوپر بطور نص کی ہے، وہی عالم الناس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ والے، کہ بھی ہم میں سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور شیخ ابن تیمیہ وہ اس مقام پر لکھتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت براں اتفاق دارند
ابو بکر عالم اصحاب بود کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے زیادہ علم والے تھے، علم والے تھے. جو میں نے پہلی گفتگو کی بیس بنائی تھی، اب جا کر سمجھ آئے گی کہ وہ علم والے سے افضلیت کا درجہ کیسے مل رہا ہے. بالجملہ تفضیل الشیخین، مختصر یہ کہ شیخین کی فضیلت ثواباً، نمبر ایک ثواب کے اعتبار سے، وہ اعمال صالحہ، وہ علم ثواب کے اعتبار سے. نمبر دو وہ علماً، اور علم کے اعتبار سے مذہب جمہور اہل سنت و جماعت است. دو وجہ سے شیخین کی فضیلت، ایک ثواب کے اعتبار سے، ایک علم کے اعتبار سے، یہ شیخین کی فضیلت عقائد اہل سنت میں، مذہب اہل سنت میں قطعی طور پر ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں جو قطعی کا لفظ بول رہا ہوں نا، یہ قطعی سے بعضوں نے مغالطہ کھایا اور کہا کہ اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. قطعی یہاں ضروریات عقائد اہل سنت کے اعتبار سے ہے، اور ضروریات عقائد اہل سنت کا جو منکر ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور اسی مقام پر یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ مسئلہ جی اجتہادی ہے اور اجتہاد پر اجماع نہیں ہوتا، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کشف الاسرار جو اصول بزدوی کی شرح ہے، اس کے اندر باقاعدہ علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نص فرمائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ مسائل اجتہادیہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل ہماری کتاب جو ہے نا وہ شان صدیق اکبر نیٹ پر موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر تمام ایسے سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک کام یہ کیا ہے، عقائد جو عدودیہ ہے، عقائد عدودیہ علامہ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ وہی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ کے استاد، کہ جب سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ سبق پڑھنے بیٹھے تو کند ذہن تھے، تو ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف یابی ہوئی، شرف زیارت سے، بعضوں نے لکھا ظاہراً آنکھوں سے. تو حضور ایک بندہ بھیجا بھی تمہیں آؤ باہر سیر کرنے چلیں. دوسری مرتبہ بھیجا، انہوں نے کہا میں مطالعے میں مستغرق ہوں، میں اس طرح پھرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تیسری مرتبہ اس نے کہا حضور بلا رہے ہیں، تو ننگے پاؤں دوڑے. جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائیں. آپ نے مایا پہلے بھی پیغام بھیجا ہے نہیں. عرض کی حضور وہ اس وقت مطالعے میں تھا، مجھے پتہ نہیں، مجھے کہتے باہر سیر کے لیے آؤ. حضور میں کند ذہن ہوں، تو مسائل مجھ سے حل نہیں ہوتے، کسی پریشانی میں آ نہیں سکا. فرمایا اب کیا تمہاری حاجت ہے حضور؟ بس یہ ہے کہ بھئی کوئی بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، مسائل حل نہیں ہوتے. فرمایا اپنا منہ کھولو. جب منہ کھولا تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آب دہن علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا. وہ منہ میں ڈالتے گئے تو علم کے دروازے روشن ہو گئے. صبح جب بیٹھے یہی علامہ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو اب جب اشکال پیدا کیا تو ساتھیوں جو دوست تھے کلاس فیلو نے سمجھا شاید یہ ویسی کھپتیاں مار رہا ہے جس طرح پہلے مارتے ہیں، لیکن علامہ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خاص نور دیا ہوا تھا، استاد تھے، سمجھ گئے. بعض کہتے ہیں مسلح ہی چھوڑ دیا، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا علامہ عبد الدین رحمۃ اللہ فرمانے لگے اے سعد الدین اب تو پہلے جیسا نہیں رہا، لگتا ہے کہ تجھے کوئی روشن کر گیا ہے. پھر انہیں بات سنائی. یہ علامہ عبد الدین رحمۃ اللہ کی کتاب کے اندر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ واضح فرماتے ہیں. میں نے اور بھی مطالعہ کیا، بعضوں نے باقاعدہ نقل کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات پیش نظر رہے، وانچے در عقائد عدودیہ واقع شدہ است. جو عقائد عدودیہ میں واقع ہوا ہے کیا کہ اب مراد از افضلیت، افضلیت سے مراد اکثریت ثواب است، نہ اکثریت علم و شرف. اعتبار بآن نیست کہ از کلم ناسخ شد، از کلم ناسخ باشد. آپ فرماتے ہیں کہ جو افضلیت سے مراد لیا گیا ہے نا کہ اکثریت ثواب ہے، اور اس سے مراد اکثریت علم نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا وہ شرف اعتبار بآن نیست، اور شرف کا اعتبار افضلیت کا جو معیار ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ جو بات ہے نا عقائد عدودیہ کے اندر، یہ ناسخ کی کسی ناسخ کی کسی گڑبڑ کرنے والے کی قلم سے یہ اضافہ ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے. حاصل یہ ٹھہرا امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف اس بارے میں کیا آتا ہے، کوئی اس حوالے سے بھی اعتراض اٹھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شیخین کی فضیلت کے اوپر جمیع اہل سنت کا اتفاق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت سیدہ کائنہ فاطمہ زہرا سے اوپر کسی کو فضیلت نہیں دیتا. آپ فرماتے ہیں وہ بھی خاص ہے، مخصوص بعالم ثواب است، وہ بھی خاص ہے ثواب کے اعتبار سے، کہ شرف نسب کے اعتبار سے حضور کے لخت جگر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے.
باقی رہے گا علم کے اعتبار سے وہ الگ بات ہے، اس کے لیے باقاعدہ کہا کہ امام مالک نس کردان براں کے ابو بکر افضل اصحاب است، پس عمر سارے صحابہ سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا اس والے سے عقیدہ سامنے آ گیا۔ اور ایک بات جو علامہ سعد بن تفتازانی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی شرح قائد نصفیہ کے اندر، اس کے اوپر بڑے بڑے شیخ جو نا انہوں نے کہا کہ کثرت ثواب مراد ہے، تو کثرت ثواب کے اوپر بڑے بڑے مشائخ وہ کی قلم ڈول گئی، اور علامہ سعد بن تفتازانی پر اعتراض کر دیا کہ علامہ سعد بن تفتازانی جو ہیں وہ بھی تشیع کی طرف میلان ہے۔ اب وہ عبارت ملاحظہ کریں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کا حل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَمُرَادُهُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ أَفْضَلِيَّةُ عثمان علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ علامہ سعد بن تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَالْإِنصَافُ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْأَفْضَلِيَّةِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ فَلِلتَّوَقُّفِ جِهَةٌ وَإِنْ أُرِيدَ كَثِيرَةٌ مَا يَعُدُّهُ ذَوُو الْعُقُولِ مِنَ الْفَضَائِلِ فَلَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کثرت ثواب مراد ہے نا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں توقف ہے، جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں توقف کی جاتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہے کہ وہ فضائل جس کو اکثر عقلاء فضیلت والے شمار کرتے ہیں، جس کو فضائل شمار کرتے ہیں عقلاء، تو اس کے اندر پھر فضیلت نہیں بنتی۔ یہ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کے حوالے سے۔ جو محشی ہیں، جو حاشیہ نگار ہیں، حضرت امام ربانی مدرب ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علامہ سعد بن تفتازانی پر اس مقام پر اعتراض فرما دی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بات ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات چل رہی تھی سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کی افضلیت کے والے سے، اور باقاعدہ قرینہ اس پر اوپر موجود ہے کہ بات پیچھے جو توقف کا مسئلہ ہے وہ ان دونوں کے والے سے بات چل رہی تھی، پھر توقف کی بات کی ہے کہ سیدنا عثمان غنی کا مقام زیادہ ہے کہ علی مرتضیٰ کا مقام زیادہ ہے۔ تفضیل الشیخین پر اجماع نقل کرنے کے بعد علامہ سعد بن تفتازانی نے یہ بات فرمائی ہے، جس کا نتیجہ یہ ٹھہرتا ہے کہ علامہ سعد بن تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے تھا، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی پر فضیلت دیتے تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت دیتے تھے۔ اور امام صاحب کی ایک روایت بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی پر فضیلت دیتے ہیں، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے چونکہ زیادہ تھے اور آپ کا مقام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے۔ تو جو علامہ سعد بن تفتازانی رحمۃ اللہ نے گفتگو فرمائی نا فضائل کے والے سے، حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل احادیث میں زیادہ ہیں، تو آپ نے اس والے سے گفتگو کر رہے ہیں، شیخین کے والے سے بات نہیں چل رہی۔ ترجمہ دیکھ لیں، لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور یہ اس کے اندر ہمارے نزدیک معیار ترتیب خلافت ہے، افضلیت کا معیار، دو لفظوں میں بات یہ آگئی، ہمارے نزدیک افضلیت کا معیار ترتیب خلافت ہے، اور اس کی ساری گفتگو ہم نے تفصیل سے پہلے کر دی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جو فضیلت یہ رہی کہ غابرین علی الحق، وہ حق پر قائم رہے، باقی رہے، غابر کہو نا باقی رہنا، حق پر قائم رہے، ومع الحق کی، اور حق کے ساتھ رہے، کما کانو، یہ نہیں کہ اب رہے، جیسا کہ وہ ماضی میں بغیر کسی کمی زیادتی کے، اپنے کمالات میں کمی زیادتی کے بغیر وہ رہے۔ تو نتولاہم جمیعا، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا ولا نذکر الصحابہ، ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ الا بخیر، ذکر کرتے ہیں تو بھلائی سے ہی کرتے ہیں، یہی ہم پر لازم ہے۔ اور جو اس پر ہمارے مشائخ نے ایک نقطہ فرمایا ترتیب کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے سے ملا۔ اب قرنی جو نا 4 حرف ہے، قاف 2 نقطوں والا، را، نون اور یا۔ ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر فرمایا کہ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے نام کا آخری لفظ کیا ہے؟ قاف، قرنی کا پہلا لفظ قاف، اب کرنی کا جو دوسرا لفظ ہے وہ را ہے، اور خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر،
تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی النون آیا، عثمان، تو ادھر کرنی تیسرے نمبر پر نون آ گیا، اور کرنی کا آخر یا ہے اور علی کے نام کا بھی آخر یا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ جو 30 سالہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھی، وہ منہاج نبوت پر رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والے سے خود ہی معیار متعین فرما دیا۔ جزاک اللہ۔